پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کے خلاف تحریک کا آغاز 1953 میں یوں ہوا کہ اورنگزیب صدر کراچی میں اس وقت ایک جلسہ کیا گیا جس میں اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے بھی خطاب کیا۔ بعد میں بلا وجہ مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، مسلمان میدان عمل میں اترے۔ دو ہی مطالبے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو ظفر اللہ خان وزیر خارجہ ہے اس کو منصب وزارت سے معزول کیا جائے۔ اس وقت تمام لوگوں نے متفقہ قائد وہ اہل سنت کے جید عالم ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتخب کیا اور تمام مکاتب فکر اس میں شامل تھے۔ اس وقت جب آپ کو قائد منتخب کیا گیا تو پھر قائدین کو گرفتار کر سکھر جیل میں نظر بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد قادیانیوں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ 10,000 سے زائد مسلمانوں کو قادیانیوں کی خاطر شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف یہی تھا کہ قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے اور اس وزیر خارجہ کو منصب وزارت سے ہٹایا جائے، لیکن 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، لیکن مسلمانوں کا کچھ نہ بنا۔ وقت گزرتا گیا، پھر 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کر رہے تھے، پھر وہاں قادیانی گنڈوں نے ان طلباء پر بہیمانہ تشدد کیا۔ مسلمانان اسلام جو غیرت مند لوگ تھے میدانوں میں آئے اور انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ جو مسلمانوں کے بچوں پر ظلم کرنے والے قادیانی ہیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس وقت یہ جو جلسے جلوس تھے یہ تحریک کی شکل اختیار کر گئے، اور اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عبد المصطفیٰ الازہری جیسے لوگ وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت پھر 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کی کہ ان قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پھر اس پہ بحث ہوتی رہی، پھر بھٹو کا دور تھا، پھر لاہوری گروپ کے جو لوگ تھے انہوں نے شاہ احمد نورانی صدیقی کو پیشکش کی 1 کروڑ روپیہ دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لاہور سے اسلام آباد کا جو کرایہ تھا وہ 14 روپے تھا، اس وقت 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ لاہوری گروپ کے سربراہ نے کہا شاہ احمد نورانی صدیقی سے ہمارا نام نکال دو اس درخواست سے، ہم 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی نے اس رقم کو پائے حقارت پہ رکھ کر دھتکار دیا اور فرمایا تھوکتے نہیں تختے سکندری پر، جس کا بستر لگا ہو آقا تیری گلی میں۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر 37 سے زائد پارلیمنٹ کے ارکان نے اس قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی درخواست پہ دستخط کیے اور پھر بھٹو نے بھی اس پہ دستخط کر دیے۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو آئینی طور پر ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جو 7 ستمبر کا دن ہے وہ مسلمانان اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے، قادیانیوں کے لیے ذلت کا دن ہے کہ اس دن انہیں آئینی طور پر بھی غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس لیے آج اس ملک میں قادیانت نوازی کی جا رہی ہے، طرح طرح سے قادیانیوں کو نوازنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ملک جس کی بنیاد میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون شامل ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جو ملک حضور کی ختم نبوت کا فیضان ہے، اس ملک میں کبھی قادیانیوں کو کوئی کسی لحاظ سے بھی حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے قادیانی کو کفر میں ایک سرے منہ بھی جو شک کرے وہ خود کافر ہے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، وہ آج بھی کافر ہے۔ اس لیے حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح اس ملک میں رہنے والے عیسائیوں کے ID کارڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، اسی طرح اس ملک میں رہنے والے قادیانیوں کے ID کارڈ کے میں لکھا جائے کہ یہ قادیانی ہے، تاکہ ان کی منافقت سے بچا جا سکے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس وطن عزیز کی تا قیامت حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس وطن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔
چلاؤ بک